بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے والے دن صبح 11 تا 11:30 بجے ہفتہ وار اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے ہفتہ وار اصلاحی بیان برائے مستورات کی ترتیب ہوتی ہے. تو شعبان تک الحمدللہ وہ سلسلہ ترتیب کے مطابق چلا. درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا جس کی وجہ سے وہ سلسلے ہم نے موقوف کیے، اور اب الحمدللہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ ان سلسلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس مجلس میں شرکت کی، اور اس مجلس کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آئندہ بھی اس سلسلے کو اخلاص کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اسی طرح جاری اور ساری رکھیں. علم نعمت خداوندی ہے، اور علم یہ نورانیت کا باعث ہے، اور علم یہ صفت خداوندی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ملائکہ پر جو برتری اور فوقیت عطا فرمائی اس کا سبب علم تھا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ پاک نے امتحان لیا حضرت آدم علیہ السلام کا، ملائکہ کا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس امتحان میں برتری حاصل ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ وہ صفت علم تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا، اور زمین پر اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا دیا. ورنہ فرشتے ایسی پاک مخلوق ہیں کہ جس میں گناہ کا تصور اور مادہ بھی نہیں، صرف ان میں عبادت کا مادہ ہے، خیر کا مادہ ہے. اور بنی آدم انسان جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں دونوں مادے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی ہے. لیکن علم کی صفت کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور مخلوق کو زمین پر آباد کیا. ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے. تو علم ایسی صفت ہے جو انسان کو رفعتوں سے نوازتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اسی طرح ایک جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. اور علم یہ انبیاء کی میراث ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء یہ انبیاء کے وارث ہے. تو علم یہ انسان کو ممتاز بناتی ہے. علم کی صفت جس انسان کے ساتھ جڑ جائے یہ انسان اللہ پاک کا مقرب بھی بن جاتا ہے اور اللہ پاک کے نزدیک ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک عجیب بات ہم نے اپنے ایک عالم اور بزرگ سے سنی. ایک بیان میں انہوں نے قلب معلم کی مثال پیش کی.
کلب معلم آپ شاید جانتی ہو، ہمارے طلبہ جانتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، کتاب الصید وغیرہ میں شکار کے جو احکامات ہیں اس میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ ایک عام کتا ہوتا ہے، ایک کلب معلم ہوتا ہے۔ کلب معلم اسے کہتے ہیں جو سکھایا ہوا کتا ہو، جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہو۔ کتا آپ جانتے ہیں، کتا ایک نجس جانور ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے کپڑے نجس ہیں، لیکن یہ علم ایسی صفت ہے نا کہ کتے کے ساتھ بھی اگر یہ علم کی صفت لگ جائے اس کا حکم عام کتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے وہ بزرگ عالم فرمانے لگے کہ ایک عام کتا ہے، ایک کلب معلم ہے، اور باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں کلب معلم کے احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ عام کتا اگر کسی شکار کے پیچھے بھاگ کر اسے شکار کر لے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے اگر وہ مردار ہو جائے۔ کلب معلم اگر پکڑ کے لے آئے وہ بالکل جائز ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ فرق کیوں آیا؟ کیونکہ وہ کتا کلب معلم عام کتا نہیں ہے، اس پر محنت کی گئی، اس کو ایک علم سکھایا گیا، اس کو تربیت دی گئی، اس کو سدایا گیا۔ اسی طریقے سے بعض پرندوں میں جیسے باز وغیرہ ہوتا ہے، شکرا، یہ بھی شکار کرتا ہے، اس کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اب جو کلب عام کتا نہیں ہے بلکہ کلب معلم بن گیا، اس کا شکار شریعت نے حلال قرار دے دیا، اس کا مارا ہوا حلال ہے۔ کیوں؟ یہ کتا عام نہیں ہے، یہ سدایا ہوا کتا ہے، سکھایا ہوا کتا ہے، بہت تفصیلی احکامات ہیں۔ تو ایک کتا جب اس کے ساتھ صفت علم لگ گئی وہ معلم کہلایا، کلب معلم، اس کا حکم الگ ہوا، اس کا مارا ہوا شکار حلال ہے۔ تو جب یہ علم کی صفت انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ لگے گی، اس کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ آپ پرندوں میں دیکھ لیں، میں نے کتے کی مثال پیش کی، آپ دیکھتے ہیں پرندے ملتے ہیں، ایک عام طوطا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ طوطا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ بھئی اس کی قیمت 5000 روپے ہے۔ یہ طوطا کیا ہے؟ یہ بولنے والا طوطا ہے، یہ کچھ الفاظ بولتا ہے اور کچھ الفاظ سیکھا ہوا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 50000 روپے ہے۔ دونوں طوطے دیکھنے میں ایک جیسے، نسل ایک جیسی، رنگ ایک جیسا، قد ایک جیسا، ایک کی قیمت 5000، ایک کی قیمت 50000۔ دونوں پرندوں کی قیمت میں فرق کیوں آیا؟ ان دونوں پرندوں کی قیمت میں فرق کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ایک نے سیکھا ہوا ہے، ایک کو بولنا سکھایا گیا ہے، وہ کچھ الفاظ بولتا ہے نا کہ زیادہ نہیں بولے گا، چند الفاظ بولے گا، کہ بھئی یہ بولنے والا طوطا ہے، یہ سکھایا ہوا طوطا ہے، یا فلاں پرندہ ہے یہ سکھایا ہوا ہے، گرے پیرٹ ہے، عام طوطا ہے، یا کوئی بھی پرندہ ہے، یہ عام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھئی سکھایا ہوا کتا ہے، یہ پالتو کتا ہے، یہ پالتو طوطا ہے، ان کی قیمت جو ہے ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص تربیت دی جاتی ہے، کسی کو تربیت دی جاتی ہے، وہ کھوجی کتے ہوتے ہیں، کسی نے قتل کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، وہ ان کے نشانات کو سونگتا ہوا جاتا ہے اور جا کر اس ڈاکو، چور، قاتل تک پہنچا دیتا ہے پولیس والوں کو۔ یہ عام کتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض کتے ہیں بھئی وہ سونگ کر بتاتے ہیں سامان میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، منشیات تو نہیں ہے، اسلحہ تو نہیں ہے، وہ عام کتے نہیں ہوتے، ان کو عام کتوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے موسم کے اعتبار سے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ لاکھوں روپے میں بکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کتا سڑک پہ گھوم رہا ہے، اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ اب آپ اس مثال سے بتائیں کہ ایک عام کتا ہے، جانور ہے، طوطا ہے، مینا ہے، پرندہ ہے، اس کی قیمت جو ہے بڑھ رہی ہے، کس وجہ سے؟ کچھ سیکھنے کی وجہ سے۔ اس نے کچھ الفاظ بولنے سیکھ لیے، اس نے شکار کرنا سیکھ لیا، اور اسی طریقے سے تو ایک پرندے کی قیمت بڑھ رہی ہے 2 الفاظ سیکھنے سے، کتے کی قیمت بڑھ رہی ہے شکار سیکھنے سے، کچھ اور سیکھنے سے۔ جانوروں کی، پرندوں کی جب قیمتیں، حیثیتیں بڑھ جاتی ہے،
صفت علم کی وجہ سے، تعلم کی وجہ سے، تو کیا اس اشرف المخلوقات انسان کی قدر و قیمت حیثیت نہیں بڑھے گی کہ یہ انسان سیکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کے سینے میں جو ہے علوم محفوظ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ عامل قرآن ہے، اللہ پاک کے یہاں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ ابھی ابھی رمضان گزرا ہے، تراویح کی مجالس ہوتی تھی، تو بعض مجالس میں ہمارے بھی جانا ہوتا تھا، شرکت ہوتی تھی، یا اہل خانہ کے حکم پر کچھ الفاظ کہنے کی سعادت بھی مل جاتی تھی، تو وہاں ہم یہ عرض کرتے تھے کہ بھئی دیکھیں اس مجلس میں یہ جو حافظ قرآن بچہ ہے، 14 سال 15 سال 16 سال عمر بھی ہوتی تھی، کم عمر بچے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے قرآن سنایا مصلی پہ، اس کے پیچھے اس کے والد بھی موجود ہے، اس کے چاچا تایا ہے، دادا ہے، اور بزرگ حضرات موجود ہے، سفید ریش ہے، بڑی عمر کے ہیں، وہ پیچھے ہیں، جب پڑھانے کا موقع ہے تو اس چھوٹے بچے کو آگے کیا، بڑی عمر کے بزرگ پیچھے ہیں، یہ چھوٹا بچہ آگے ہے، اس بچے کو اس بزرگوں سے آگے کس نے کیا؟ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ عام مشورہ ہوتا ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، بچوں کو نہیں لایا جاتا، بھئی اس بچے کو کمرے سے باہر نکالو، اہم بات ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، بچوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، بچے کو اس مشورے میں ہم نہیں بٹھاتے، خاندانی مشورہ ہے، کاروباری مشورہ ہے، رشتوں کے مشورے یا کوئی اہم بات ہے، ہم کہتے ہیں بھئی بچے نہیں بیٹھیں گے، لیکن قرآن کریم پورا 30 پارے کلام سنانے کا موقع آیا، اسی بچے کو آگے کیا، کیوں؟ اس کے سینے میں 30 پارے قرآن محفوظ تھا، یہ کلام الہی کی برکت تھی، یہ اللہ پاک کی کتاب کی برکت تھی، یہ بچہ آگے ہوا، بڑی بڑی عمر کے نمازی، اس کے والدین، اس کے دادا، اس کے بزرگ، خاندان والے، محلے والے بزرگ حضرات، وہ پیچھے ہے۔ تو یہ قرآن کریم جس سینے میں آئے، قرآن کے علوم جس سینے میں آئے، علم دین جس سینے میں آئے، وہ کتنا قیمتی سینہ ہوگا۔ آج ہم دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مادی اسباب کے پیچھے للچاتے ہیں، لیکن اگر 30 پارے قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے، اس کی میرے نزدیک قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن کے علوم اگر میں نے حاصل کیے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج 2 بچوں میں سے ایک کو ہم مدرسے میں بٹھا کے عالم بنانے کے لیے، ایک کو ہم نے اسکول میں داخل کیا، یا ایک کو جاب پہ لگایا، تو آج جو جاب پہ لگا ہوا ہے یا عصری تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں اس کی قدردانی کر رہا ہوں، لیکن جو حفظ کر رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، میں اس کی قدر و قیمت نہیں پہچان رہا، میں اس کے ساتھ اس درجے کا سلوک نہیں کر رہا۔ جو علوم نبوی حاصل کر رہا ہے، جو علوم دین حاصل کر رہا ہے، اس بچے کی میرے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے، میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میرے نزدیک آج علم دین کی وہ حیثیت نہیں رہی، وہ درجہ میری نظر میں نہیں ہے۔ میری نظر میں دنیا کی تعلیم، دنیاوی مال و اسباب، دنیا کی چیزوں کی قدر تو ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم قدردانی کی کیفیت پیدا کریں، اور خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کروائیں، ناظرہ قرآن پڑھیں، بچیوں کو حافظات بنائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، پھر صرف حفظ پر بھی اکتفا نہ کریں، بچیاں حافظ بن جائے، کوشش کرے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے، میری بچی عالمہ بن جائے، قرآن کریم میں جو پڑھا ہے اس کو سیکھ بھی لے، قرآن کریم کے علوم کیا کیا ہے، حدیث کیا ہے، بچوں کو عالم دین بنائیں، بچیوں کو عالمات بنائیں، حافظات بنائیں، حافظ بنائیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی، اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو ڈال دیا، میں خود کچھ نہیں سیکھ رہا، خود بھی ہمت کریں، خود بھی جتنی مستورات بیٹھی ہیں یا آن لائن سن رہی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں ترتیب ہے، تعلیم دین کورس ہم نے گزشتہ سال شروع کیا، 2 سالہ، پہلا سال گزر گیا، ایک بیچ نے 1 سال پڑھ لیا، وہ بیچ اب دوسرے سال میں جائے گا، سال دوم میں، اور سال اول کے لیے انشاءاللہ نئے داخلے ہو رہے ہیں، آج پہلا دن ہوگا، آج سے داخلے ابھی شروع ہوں گے، بھرپور داخلے لیں، اس میں ہم نے الحمدللہ تمام موٹے موٹے بنیادی مضامین رکھے ہیں، تجوید قرآن، ترجمہ اور تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل، سیرت طیبہ، عقائد، آداب اور معاشرت، یہ سب مضامین آج ہم نے اس میں رکھے۔ تو دین کا بنیادی علم سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھے دین کا کوئی بھی شعبہ صحیح علم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ علم نہیں ہے آپ دین کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، علم بنیاد ہے۔ آپ کو علم ہوگا تو آپ دین کے شعبوں میں چلیں گے۔ اگر میں آج دین کے کسی شعبے میں درس و تدریس کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم کا استاذ بننا چاہ رہا ہوں، تو مجھے علم ہوگا تو میں پڑھا سکوں گا۔ میں نے خود قرآن سیکھا ہوگا تو میں کسی کو سکھا سکوں گا۔ میں نے علم سیکھا ہوگا تو میں کسی دوسرے کو علم سکھا سکوں گا۔ میں نے تجوید صحیح پڑھی ہوگی تو دوسرے کا تجوید صحیح کر سکوں گا۔ میرے پاس علم ہوگا تو میں وعظ و نصیحت کر سکوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے پاس علم ہوگا تو میں بیان کر سکوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے پاس علم ہوگا تو میں جو ہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں جا سکوں گا اور صحیح تبلیغ اور دعوت کر سکوں گا۔ صحیح تبلیغ تب کر سکوں گا جب میرے پاس علم ہوگا۔ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے جہاد کے مسائل اور احکام معلوم ہوں گے، میں اس کا عالم ہوں گا تو میں صحیح طور پہ جاؤں گا۔ میرے پاس علم ہوگا تو میں تصوف و سلوک کے لائن میں تب جاؤں گا کہ جب میرے پاس صحیح علم ہوگا، ورنہ بدعت کا شکار ہو جاؤں گا، خرافات اور رسومات کا شکار ہو جاؤں گا۔ افراط و تفریط میں انسان چلے جاتا ہے جب علم نہیں ہوتا۔ تو انسان چاہے دین کے جس شعبے میں بھی جانا چاہ رہا ہے، درس و تدریس کا ہے، وعظ و تبلیغ کا ہے، دعوت و تبلیغ کا ہے، جہاد کا میدان ہے، تصوف اور سلوک کا میدان ہے، اسی طریقے سے قضاء اور افتاء کا میدان ہے، یا کوئی بھی میدان ہے الی آخرہ، ہر ایک کے لیے دین کا بنیادی اور صحیح علم حاصل کرنا شرط اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک قدم انسان نہیں چل سکتا، ٹھوکریں کھائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احساس پیدا کریں۔ بڑی عمر کی خواتین بھی موجود ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی نے قرآن اب تک نہیں پڑھا ہو، تلفظ صحیح نہیں ہو، تجوید صحیح نہیں ہو، یا دین کے مسائل، ظاہری بات ہے بعض مسائل کا سیکھنا فرض ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قرآن صحیح تجوید تلفظ کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھ لینا، یہ ضروری ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے، اسی کے لیے ہم نے یہاں بھی الحمدللہ تعلیم دین کورس کے نام سے 2 سالہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ بہت ساری مساجد میں، مدارس میں اپنی اپنی ترتیبیں چل رہی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، الحمدللہ ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، پورے ملک پورے عالم میں ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں ہر جگہ اپنی ایک ترتیب ہے، اپنا ایک نظم ہے، اللہ پاک سب کو ترقیات دے۔ یہاں ہم نے بھی الحمدللہ فکر کی آپ حضرات کی طلب کو دیکھ کر، یہاں بھی 2 سالہ کورس مرتب کیا ہے، اور گزشتہ سال الحمدللہ وہ مرد حضرات میں بھی ہوا بعد مغرب تا عشاء، خواتین میں ہوا صبح 11 سے 12:30، اور آن لائن بھی چلا مستقل مغرب سے عشاء، بھرپور کامیابی کے ساتھ۔ 6 ماہی امتحان ہوا، 6 ماہی ہوا، سالانہ ہوا، اس کے رزلٹ آئے، پورا آن لائن چلا، زوم کلاس کے ذریعے سے پورے سال کلاسیں چلی، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اس سال الحمدللہ سال دوم میں گئے ہیں جو سال اول کی طالبات اور مرد حضرات ہیں، اور سال اول میں مردوں اور خواتین دونوں میں نئے داخلوں کا سلسلہ آج سے شروع ہے۔ مرد حضرات میں مغرب سے عشاء، مرد حضرات کا داخلہ مغرب سے عشاء مسجد میں ہوگا آج ہفتے سے لے کر جمعرات تک، خواتین کا داخلہ بھی آج ہفتے سے لے کر جمعرات تک صبح 11 تا 12:30 یہی ٹائمنگ ہے، داخلہ فارم پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خوب ذوق و شوق سے خود بھی داخلہ لیں، دوسروں کو بھی اس کورس کی ترغیب دیں، جو قریب ہے، اہل علاقہ ہے یا آ سکتے ہیں، سہولت ہے ٹرانسپورٹ کی اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کی، تو وہ خود یہاں آ کر داخلہ لیں اور یہاں آ کر پڑھے، براہ راست پڑھے، اس میں زیادہ برکت ہے۔ جو دور ہے، علاقہ دور ہے، آنے جانے میں مشکل ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، وہ آن لائن ضرور داخلہ لیں، ان سے بھی رابطہ کریں، آن لائن پوری ترتیب چل رہی ہے۔ اسی طرح گھر کے مرد حضرات ہیں، ان کو ترغیب دیں، وہ یہاں آ کر داخلہ لیں۔ تو تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ بھرپور داخلہ لیں نئے سال میں، اور علم سیکھیں، تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے، اس کو علم کے سیکھنے سکھانے میں گزار دیں تاکہ ذخیرہ آخرت بن جائے، قیامت میں بھی تو کچھ لے کر جائیں۔ دنیا بہت کما لی، دنیا کمائیں گے، دنیا کہیں نہیں جا رہی، آج ہم دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ دین بھی تو سیکھ لیں، دین کو بھی تو اب وقت دے دینا ہم۔ تو یہ گزارش ہے، تو
باقی انشاءاللہ ابھی مولانا خالد صاحب تعلیم دین کے حوالے سے کچھ تفصیلات مختصر بتائیں گے، تو وہ آپ سن لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی تعلیم دین کے حوالے سے مفتی خالد صاحب کچھ بات فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ترتیب یہی عرض کرنی تھی کہ انشاءاللہ جیسے آج سے تعلیم دین کورس میں داخلوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کو سیکھ لیا جائے. تو اس کے لیے جیسے آپ کے اساتذہ نے بڑوں نے فکر کی ہے، احساس کیا ہے، تو اس احساس کی قدر کی جائے. ناقدری اور ناشکری کا مزاج انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. تو بہرحال پہلا سال الحمدللہ گزرا، اس سے بہت فائدہ ہوا، ہمیں بھی ہوا، پڑھنے والے طلبہ طالبات کو بھی ہوا. تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ مزید مستورات طالبات ہمت کریں اس سال داخلے کی، اور ہفتے میں صرف چونکہ 4 دن ہے اور 1.5 گھنٹہ ہے، تو وقت نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تیار کریں تاکہ ہمارا حصہ ہو، ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے. تو کوشش یہی ہو کہ جو قریب کے علاقے کی مستورات ہیں، طالبات ہیں، بچیاں ہیں، وہ تو داخلہ لیں، باقاعدہ سبق میں یہیں شرکت کریں اور فارم وصول کریں اور ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آئیں. آن لائن کی بھی ترتیب ہے، اور آن لائن کی کلاس مغرب سے عشاء تک ہوتی ہے. اس کا جو لنک ہے، یعنی جو لنک جوائن کرنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تمام گروپس وغیرہ پر آج بھیج دیا جائے گا. وہ تیار ہو چکا ہے، آسان طریقہ ہے اس کا. تو آن لائن کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی دن میں مصروف ہے تو باقاعدہ اپنے موبائل سے یا ٹیبلٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ لنک جوائن کر لیں، تو انشاءاللہ وہ کلاسز ان کے ساتھ مغرب سے عشاء تک وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بس یہ عرض کرنا تھا، مستورات تیاری کریں اس کے لیے اور ہمت کریں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے پاس دین کا اتنا علم ضرور ہو کہ جس کی بنیاد پر آخرت کی نجات ہو سکے. اسی طرح تاریخ اسلام کی کلاس جو ہر اتوار بعد مغرب ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب ہوگی. خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں پروجیکٹر پر ترتیب ہوگی، اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں، دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. داخلہ فارم آ چکے ہیں، اس کی ترتیب ہفتے سے جمعرات تک چلے گی داخلوں کی، تعلیم دین کورس کی. اور جو شعبہ حفظ و ناظرہ کے بنات کے داخلے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہے، یہ ہفتہ نہیں، آئندہ ہفتہ.